اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالعزیز طاق گلوبل نیوز چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھوں گا کہ ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے خریدار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یتیموں کے ملجأ و مأویٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ندانہ پیش کریں۔ یا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم ابھی نصب ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نصب ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضرات، میں نے خطبہ کریمہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ اے محبوب، اب آپ اعلان فرما دیجئے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے کئی 3 جمعہ سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش اور 2 جمعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپنا اور 25 سال میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی مبارک، یہ آپ کو میں نے بیان کیا۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی عرب کے لوگوں کے سامنے کیسی تھی، ان کا بچپنا لاجواب تھا، ان کی جوانی لاجواب تھی۔ اگر مکے میں کوئی انسان پوچھتا کہ مکے کا صادق الامین کون ہے، تو ہر بچے کی، ہر جوان کی، ہر بوڑھے کی، ہر عورت کی زبان پر رہتا تھا کہ اگر مکے میں کوئی سب سے بڑا صادق الامین ہے تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے کی ایک لمبی تاریخ آپ بہتر جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ
دنیا کا مرکز جسے ہم کعبہ شریف کہتے ہیں وہ مکہ شریف میں ہے، اور یہ خانہ کعبہ نبی کی محبت والی نگاہ سے بنا۔ مسلمانوں کا کئی مہینے تک جو قبلہ رہا وہ بیت المقدس تھا، لیکن کچھ اقوام تانا دیا کرتے صحابہ کرام کو کہ تم ایک مذہب جو لے کر آئے ہو تمہارا پیغمبر، لیکن تمہارا قبلہ وہی ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کا ہے۔ تب اللہ کے رسول نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ رب قرآن پاک فرماتا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی نگاہوں کو اوپر کیا تو رب نے کہا اے محبوب، ہم پہچان رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں کہ آپ اپنی نگاہوں کو اوپر کیوں اٹھا رہے ہو۔ آپ اپنے رخ زیبا، آپ چاہتے ہیں کہ مسجد حرام آپ کا قبلہ ہو جائے، تو جاؤ، ہم نے آپ کا اپنی امت کا قبلہ مسجد حرام کو بنا دیا، یعنی اس کے بعد سے کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ پہلے مسجد اقصی تھی، اس کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہوا، یعنی عظیم کعبہ جو پورے دنیا کے مسلمانوں کا عقیدت مرکز ہے۔ وہ خانہ کعبہ کی تاریخ بڑی لمبی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بلکہ جب دنیا کو بنایا گیا، والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، یعنی قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے زمین کو بنایا اور زمین کو بنا کر جب ہم نے دیکھا تو زمین کبھی مشرق میں چلی جاتی، کبھی مغرب میں چلی جاتی، کبھی جنوب چلی جاتی، کبھی شمال میں چلی جاتی، تو والجبال اوتادا، ہم نے زمین کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا اور ہم نے زمین کو پہاڑوں سے روک دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رب نے جو سب سے پہلے زمین کو جو رکایا، ایک یعنی پانی پر اس کو جمع کیا، وہ سب سے پہلی زمین وہی ہے کہ جس زمین کے اوپر اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، وہ سب سے پہلے اللہ نے اس زمین کو رکایا، خانہ کعبہ کے چاروں طرف پہاڑوں کو اس زمین سے رکا دیا، اور اسی زمین پر اللہ نے اپنا گھر یعنی خانہ کعبہ کو بنایا۔ بڑی لمبی تاریخ خانہ کعبہ کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف نہیں لائے، خانہ کعبہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ رہا۔ ہر نبی کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی آیا اور خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ اسی طریقے سے کعبہ ایک کے بعد ایک بنتا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف 35 ایئرس کی ہوئی تو اس موقع پر بھی پانی بہت زیادہ کعبے کے اندر آ گیا تھا، بہت زیادہ بارش ہوئی، اور یہاں تک کہ کعبے کی دیواریں گر نہ جائیں، اس طرح کا ماحول پیدا ہوا۔ تو تمام اہل قریش اور تمام قبیلوں نے، سرداران نے مل کر کہا کہ ہم اس کعبے کی دیوار کو گرا دیتے ہیں اور ایک نیا کعبہ بنا دیتے ہیں تاکہ لوگ ہم کو آنے والے برا نہ کہیں۔ یعنی ہر زمانے میں کعبے کو عزت سے دیکھا گیا، ہر زمانے کے لوگ اس کے پاس جاتے رہے، کیونکہ آنے والے انبیاء علیہ السلام نے کعبے کی تعریف کی، کعبے خانہ کعبہ کا طواف کیا، چاہے حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت لوط، حضرت تمام انبیاء علیہ السلام کی تاریخ جو قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہر نبی خانہ کعبہ کے پاس جا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اب اس کی چیزیں بدلتی چلی گئی، کبھی اس میں بتوں کو رکھا گیا، کبھی نکال دیا گیا، کبھی جانوروں کو رکھا گیا، اس طرح کے معاملات وہاں پر ہوتے رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے تو کعبے کی دیواروں کا جب معاملہ خستہ ہو گیا تو اس قوم نے سوچا کہ اب اس کعبے کی دیواروں کو گرا کر اب ایک نیا کعبہ بنایا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے دیواروں کو گرانا شروع کیا اور کچھ معاملات آئے، وہ بڑی لمبی معاملات ہیں کہ اسی میں تقریر پوری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کئی چیزیں وہاں پر آئی، لیکن وہ کام کرنا شروع کرتے رہے۔
ملک روم سے ایک بہترین کاریگر کو انہوں نے بلایا کہ وہ کعبے کی تعمیر کرے۔ اس موقع پر خانہ کعبہ کے اوپر چھت نہیں تھی، صرف دیواریں تھیں، اور ایک دو دروازے تھے، ایک دروازہ ادھر تھا، ایک دروازہ ادھر تھا، ایک دروازے سے لوگ نکلا کرتے تھے، دوسرے دروازے سے باہر ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح کا معاملہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 35 سال کے نبی اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تو کعبے کو بنایا گیا، اور یہاں تک کہ جب انہوں نے کعبے کی دیواروں کو گرا دیا اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبے کی بنیاد رکھی تھی وہ پتھر نظر آنے لگے، اور کنویں کا اس کعبے کے اندر ایک کنواں تھا جس کنویں میں لوگ جیسے آج ہم اپنے صدقے وغیرہ ہیں صدقے کراتے ہیں، اس طرح اس زمانے کے لوگ بھی اپنی بیماریوں کو بھگانے کے لیے یا کوئی کسی کا کچھ نہیں ہوتا تھا یا کسی مال میں کچھ جھگڑا ہوتا تھا تو اپنے مالوں کو کعبے کے اندر ایک کنواں تھا اس کنویں میں وہ ڈال دیا کرتے تھے۔ تو ایک کنواں تھا خانہ کعبہ کے اندر، دیکھا کہ جب دیواریں گر گئیں تو اس کنویں کے اندر سے ایک سانپ ظاہر ہوتا، اور اس کا جو تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ جتنا بکرے کا سر ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا منہ تھا، اور جو بھی خانہ کعبہ کی دیوار بنانے کی کوشش کرتا تو وہ اپنا پھن آگے لاتا اور اسے ڈسنے کی کوشش کرتا۔ تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، کعبے کی دیواروں کو نہیں گرانا چاہیے تھا، کعبہ جن دیواروں میں تھا وہی دیواریں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن تاریخ میں آیا ہے کہ کئی دن انہوں نے کوشش کی، اور کئی دن کوشش کرنے کے بعد دیکھا کہ ایک بہت بڑا پرندہ آسمان سے زمین پر آتا ہے اور اس سانپ کو اچک لیتا ہے، یعنی اس کو پکڑ لیتا ہے، وہ پکڑ کر اس کو سانپ کو لے کر چلا جاتا ہے۔ تو پھر مکے کے لوگوں نے کہا کہ شاید کہ ہمارے لیے اسی میں عافیت ہے کہ اتنا بڑا اژدہا اور ایک پرندہ آ کر آسمان سے لے کر چلا گیا، تو شاید وہ رب چاہتا ہے کہ ہم کعبے کی دیواروں کو اٹھائیں۔ تو کعبے کی دیواریں اٹھائیں، اور اٹھانے کے بعد جو روم سے جو کاریگر آیا تھا اس کاریگر سے مکے کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو کعبے کی اینٹ ہم نے نکالی ہے اور اس اینٹوں کے ساتھ جو مٹی ہے اس کے علاوہ ہم تمہیں ایک پتھر بھی نہیں دیں گے، اور ہم ایک تھوڑی سی بھی مٹی آپ کو نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے کعبے کی دیواروں میں یہی پتھر لگائے ہیں، نہ جانے کن لوگوں نے لگائے ہیں، ہم ان پتھروں کے ساتھ دوسرے پتھروں کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسری مٹی لگانا نہیں چاہتے ہیں، یہی جو پتھر نکالے گئے ہیں، یہی مٹی جو نکالی گئی ہے، یہی کعبے میں پتھر لگیں گے، یہی مٹی لگے گی۔ تو اب اس کاریگر نے کہا، جو روم سے کاریگر بلایا گیا تھا، اس نے کہا کہ اگر تم خانہ کعبہ میں لگی ہوئی مٹی اور پتھر ہی لگانا چاہتے ہو، الگ سے کوئی چیز نہیں لگاتے ہو، تو جو خانہ کعبہ کی ابھی چوڑائی اور لمبائی ہے اسے مجھے چھوٹی کرنی پڑے گی، اور آپ اتنا ہی بڑا کعبہ بنانا چاہتے ہو تو پھر میں اتنی بڑی دیواریں نہیں بنا سکتا ہوں، یا آپ دوسرا مجھے اینٹ دیں، پتھر دیں۔ تو بہرحال فیصلہ یہی ہوا کہ نہیں، اگر جگہ کو کم کرنا ہے تو کم کر دیجئے، لیکن پتھر اور مٹی وہی لگے گی۔ آخرکار فیصلہ ہوا، آج جو آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں حتیم ہے، حتیم کے اندر یعنی جو آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے تک حتیم کا حصہ خانہ کعبہ کے اندر تھا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو حتیم کے اندر نماز پڑھتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی حتیم کا حصہ بھی خانہ کعبہ کے اندر تھا۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال عمر تک حتیم خانہ کعبہ کے اندر تھا، لیکن ان لوگوں کا یہ مزاج تھا اور اچھی بات تھی کہ ہم دوسری چیز خانہ کعبہ کے اندر نہیں لگا سکتے، تو حتیم کا حصہ چھوڑ دیا، لیکن وہاں پر ایک بنیاد کو ڈال دیا تاکہ پتہ چلے کہ پہلے ہمارے بزرگوں نے جو کعبہ بنایا تھا وہ اسی کے اندر تھا، اتنا بڑا کعبہ تھا جسے آج ہم حتیم کو بھی دیکھا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک کعبہ بنایا گیا، اور اس کے بعد حجر اسود جو نکالا گیا تو اس پر بہت بڑا جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ پتھر کو ہم لگائیں گے، پتھر کو ہم لگائیں گے، پتھر کو ہم لگائیں گے۔ تمام میں جب جھگڑا ہو گیا تو یہ اعلان ہوا کہ صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اس دروازے سے
جو آئے گا اس کا فیصلہ مانا جائے گا، وہ جسے چاہے گا وہ حجر اسود لگا دے گا۔ صبح انتظار کیا گیا، لوگ چاہے کہ میں پہلے جاؤں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیندوں کو طاری کر دیا۔ وہ جب وہ اٹھے، ایک دم اٹھنے کے بعد دیکھا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا ہے محمد آپ صادق الامین ہیں، آپ کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، لہذا آپ جیسے چاہیں حجر اسود کو اٹھا کر آپ خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑا جو آپ کاندھے پر رکھا کرتے تھے، اپنا کپڑا نیچے رکھا اور حجر اسود کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پہ رکھا اور تمام خاندان کے قبیلوں سے کہا، اے قبیلے والوں، جو تمہارا سردار ہے ایک سردار کو بھیجو تاکہ وہ اس کا کونا پکڑے، اور جتنے بھی مکے کے سردار ہیں تمام کے تمام اس چادر کو پکڑ لیں، اور جب خانہ کعبہ کے دیوار کے قریب لے آئیں تو میں اس پتھر کو اٹھا کر اسی دیوار میں لگا دیتا ہوں۔ بہرحال وہ زمانے کے لوگ الگ تھے، آپ مکے کی تاریخ پڑھیں گے تو بڑی لمبی تاریخ ہے کہ ان کے دل کیسے تھے، اسی لیے کہا گیا کہ مکہ خانہ کعبہ پتھر کا ہے، وہاں کی زمین پتھر کی ہے، وہاں کی فضا پتھر کی ہے، وہاں کا انسان پتھر جیسا ہے، بلکہ وہاں کے انسانوں کے دل بھی پتھر جیسے ہیں۔ ویسے انسان تھے مکہ خانہ کعبہ کے، مکہ شریف کے۔ اللہ کے رسول نے اس پتھر کو لگا دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر چھت ڈالی گئی، اس سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت نہیں تھی۔ تو یہ نبی کی 35 سال نبی کی عمر شریف ہے۔ آتے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی، اب 40 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جاتے تھے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کی کہ کیسے عالم میں آپ نے نبی سے شادی فرمائی اور اس کے بعد اپنا پورا مال نبی اعظم کو دے دیا، اور اس کے بعد جب حضرت اللہ کے رسول غار ہیرا میں جا کر آرام فرماتے، کئی دن ہو جاتے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ روٹیاں بنا کر غار ہیرا پر لے کر جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ غار ہیرا کتنا بلند پہاڑ ہے، اگر ہم جیسا ایک بار چڑھ جائے تو پھر دوسری بار چڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں کہ اپنے شوہر کے لیے یعنی وہاں پر لے جا کر روٹیاں لے کر دے کر آتی ہیں، بلکہ بعض تو یہ فرمایا کہ ایک دن میں کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ 2 مرتبہ غار ہیرا پر چڑھ جایا کرتی تھی۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی محبت تھی، یعنی وہ اپنے ہمارے نبی تھے لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کے شوہر ہیں، اور سب سے بڑا اگر عورت اپنے شوہر کو مان لے تو زمانہ مان لیتا، زمانہ مان لے کہ میرا زمانہ مان لے کہ بہت بڑے مولانا ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، لیکن گھر کی عورت کبھی نہیں مانتی ہے، بیوی بڑی مشکل سے مانا کرتی ہے، لیکن یہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک واقعہ کہ اللہ کے کوئی ولی ہیں زمانے کے باہر، آج بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ وہ باہر جاتے، لوگ ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے، سب کرتے، ایک بار کیا کرے وہ ہوا میں اڑنے لگے اور اڑتے اڑتے اپنے گھر کے صحن کے اوپر بھی اڑ کر گئے۔ تو جب وہ گھر میں آئے نا تو بیوی نے کہا کہ تم اپنے کو ولی کہتے ہو، جانتے ہو کہ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان کے بیچ میں اڑا کرتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جانتے ہو آج ایک اللہ کے ولی آئے تھے اور وہ اڑتے ہوئے ہمارے گھر کے اوپر سے بھی اڑ کر گئے تھے، وہ واقعی اللہ کے ولی ہیں، تم کیسے ولی ہو سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میں ہی تو تھا جو میں اڑ کر جا رہا تھا۔ تب بیوی نے کہا اسی لیے تو بھیگے اڑ رہے تھے۔ یعنی یہ معاملات ہوتے ہیں واقعہ کو، یعنی یہ صحیح ہے کہ گھر کی بیوی مان لے تو یعنی زمانہ مان لیتا ہے لیکن بیوی نہیں مانتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نبی کی زندگی کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا کہ ایک دن میں 2 مرتبہ غار ہیرا پر چڑھتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دے کر آتی ہیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی اور حضرت جبریل امین نے آ کر آپ کو یہ کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اعلان فرما دیں، اور جب آپ نے کہا، جب غار ہیرا پر حضرت جبریل امین آئے اور آپ کو سورہ مبارکہ اقرا بسم ربک الذی خلق کہا، وہ بھی بڑا لمبا واقعہ ہے، اس نے کہا کہ اقرا پڑھو، اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں پڑھتا، مانا بے قاری میں نہیں پڑھتا، جبریل امین نے کہا پڑھو، آپ نے کہا میں نہیں پڑھتا، تیسری مرتبہ کہا اقرا پڑھو، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، یہاں تک کہ جبریل نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا اور دبانا شروع
شروع کر دیا کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول پڑھنا شروع کر دیے۔ اب یہاں پر مفسرین، یہاں پر محققین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جبریل امین نے کہا اقرأ پڑھو اس لیے نہ پڑھا، جبریل کہہ رہے تھے مصطفیٰ پڑھنے دے، تو زمانہ کہتا جبریل استاد ہے، مصطفیٰ شاگرد ہیں، اور شاگرد کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن وہ استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر مصطفیٰ پڑھ لیتے تو جبریل استاد ہو جاتے، مصطفیٰ شاگرد ہو جاتے، اور مصطفیٰ کا جو معاملہ رب کائنات اپنے تمام انبیاء میں اقوام میں بتانا چاہتا تھا اس میں کوئی خامیاں نکالتا، تو اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا۔ جب کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو تو وہاں پر مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جبریل امین استاد نہ ہوئے بلکہ رب کے حکم سے مصطفیٰ پڑھنے لگے۔ اسی لیے کہا گیا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ کون ہے مصطفیٰ کے استاد؟ مصطفیٰ کے استاد اب رب تبارک و تعالی ہے۔ فرمایا رحمان، یہ کون ہے رحمان؟ کافروں نے کہا، مکے کے لوگوں نے کہا اے محمد تم رحمان رحمان کہتے ہو، یہ رحمان ہے کون؟ تو کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو پیدا کیا اور ان پر قرآن کو نازل فرمایا اور قرآن کا علم ان کو عطا فرمایا۔ یعنی قرآن کا جو علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، نہ کہ جبریل نے۔ تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ نے قرآن جو پڑھا خدا سے پڑھا۔ پڑھنے والی کتاب قرآن ہو، پڑھانے والا خدا ہو، پڑھنے والے مصطفیٰ ہو، تو اس سے بہتر نہ کوئی معلم ہو سکتا ہے، اس سے بہتر نہ کوئی متعلم ہو سکتا ہے، اور اس سے بہتر نہ کوئی یعنی سلیبس، اس سے بہتر کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک کامیاب طالب علم کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا ٹیچر بھی اچھا ہو، اس کو پڑھائے جانے والا سلیبس بھی اچھا ہو، اور پڑھنے والا بچہ بھی ذہین ہو۔ جب تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو بچہ بڑا کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب تینوں چیزوں میں ایک چیز بھی اگر کمزور ہوتی ہے تو بچہ کمزور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کا معاملہ یہ ہے، پڑھانے والا خدا ہے، پڑھنے والے مصطفیٰ ہیں، وہ پڑھائی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا کوئی طالب علم نہیں، اور خدا جیسا کوئی معلم نہیں، اور قرآن جیسا کوئی سلیبس ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول غار حرا سے نیچے اترے، آج قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ جانتے ہو کہ قرآن پاک جب حضور پر نازل ہوتا تھا نا تو حضور کا ایک دم چہرہ بدل جاتا تھا، لال ہو جاتا تھا۔ جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی، قرآن جب حضور پر نازل ہوتا تھا تو صحابہ فرماتے ہم زمین دیکھتے کہ زمین نیچے ہونے لگتی تھی۔ حضور اگر اونٹنی پر بیٹھتے تھے تو اونٹنی اپنے آگے کے پاؤں آگے کر دیتی تھی، پیچھے کے پاؤں پیچھے کر دیتی تھی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کا سر مبارک میرے پاؤں پر رکھا تھا اور وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو فرماتے ہیں ایسا لگا کہ میرے پاؤں کی ہڈی چکنا چور ہو گئی، میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اور جب نبی نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو میں نے اپنے پاؤں کو اٹھایا تو الحمدللہ میرا پاؤں صحیح سلامت تھا۔ یعنی وحی کا عالم یہ ہوتا تھا جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر غار حرا پر جب جبریل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، نبی نے جب حضرت جبریل امین کو دیکھا اور وہاں پر بہت سارے معاملات ہوئے، اس کے بعد نبی کو بخار آ گیا تھا اور آپ کو جھاڑا سردی لگنے لگی۔ آپ جو کاندھے پر چادر تھی آپ نے لپیٹ لی، اور لپیٹنے کے بعد آپ غار حرا سے جلدی جلدی نیچے اترنے لگے اور خانہ کعبہ میں حضرت خدیجہ کبریٰ کے گھر آئے، کہا زملونی زملونی زملونی، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے بچا لے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے کہا کیا ہو گیا؟ آپ نے پورا واقعات بتائے، اور واقعات بتانے کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ نے کہا آپ پر کوئی مسئلہ ایسا نہیں آئے گا، آپ پر کوئی حادثہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ کا رب آپ کو اتنی جلدی نہیں مار سکتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا آپ یتیموں کے والی ہیں، آپ بیواؤں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ بہرحال حضرت خدیجہ کبریٰ نے گھر کے کئی کپڑے لا کر دیے اور آپ نے اوڑھ لیا۔ آپ یعنی اوڑھتے ہوئے بھی حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ آپ کا جسم ایک دم لرز رہا تھا، ایک دم آپ کا جسم ہل رہا تھا، اور میں آپ کے ماتھے پر کپڑے کے اندر سے ہاتھ ڈالا میں نے، اور آپ کو میں سمجھا رہی تھی، آپ کے سر کا پسینہ پوچھ رہی تھی، اور آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ بہرحال اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال
साल। रिवायात में आया है कि 2.5 या 3 साल तक आप इसी तरीके से हज़रत खदीजतुल कुबरा को बताते रहे। हज़रत खदीजतुल कुबरा नबी आज़म को कभी नौफल, वरक़ा बिन नौफल के पास ले जाती, कभी उदास के पास ले जाती। उदास बहुत बड़ा बूढ़ा उस ज़माने का खाने काबा का था, इतना बड़ा बूढ़ा था कि उसके ये ऊपर के पलक उसके नीचे आकर होठों के करीब आ गए थे, इतना बूढ़ा हो गया था। और वो मक्के के बाहर जाने लगा, बाहर रहता था। हज़रत खदीजतुल कुबरा नबी आज़म को उनके पास ले गई और कहा, उदास, ये जिब्रील का नाम लेते हैं, जिब्रील के बारे में बता, जिब्रील कौन है? तो उदास ने अपने खादिम से कहा, मेरे पलकों को ऊपर उठा। उसने पलकों को ऊपर उठाया तो कहा, कौन कहता है जिब्रील का नाम कौन लेता है? खदीजतुल कुबरा ने कहा, मेरे शोहर नामदार हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, ये जिब्रील का नाम लेते हैं। तो कहा, उनको करीब बुलाओ। तो नबी को उदास ने करीब बुलाया और नबी की पेशानी को कभी चूमता, नबी के लबों को कभी चूमता, और एकदम उसने नबी अकरम के पीछे से आपके जुब्बे को उठाया और एकदम रोने लगा। खदीजतुल कुबरा ने कहा, क्या हो गया? कहा, खदीजा जानती है तेरे शोहर कौन है? ये नबी आखिरुस समा है, ये शम्सुद्दुहा है, ये बदरुद्दुजा है, इन्हीं के कायनात, इन्हीं के सदक़े से कायनात को पैदा किया है। देख, जरा गौर से देख, इनके दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत है, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और ये जिब्रील वही है जो हर नबी पर अल्लाह का पैगाम लेकर आता था, और ये आखिरी नबी है जिन पर अल्लाह का वो फरिश्ता जिब्रील पैगाम लेकर आया है। और ए खदीजा, जब ये ऐलान कर दे मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो तू इनकी बीवी है, सबसे पहले इनके ऊपर ईमान लेकर आ जाना। नबी ने भी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, 40 साल के हो गए, जिब्रील अमीन से ऐलान आ गया, 2.5-3 साल तक अभी इसी तरीके से खामोश हैं, तमाम चीज़ें हज़रत खदीजतुल कुबरा को फरमा रहे हैं। लेकिन जब 2.5 या 3 साल हो गए तो अल्लाह ने फरमाया, फस्ता बिमा तुमर वारिद अनिल मुशरिकीन, ए महबूब अब आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए मैं अल्लाह का नबी हूँ। अब 40 पर 3 साल नबी आज़म की उम्र शरीफ है, आपने लोगों से ऐलान कर दिया खाने काबा में, ए लोगों इस पहाड़ी के ऊपर जरा आ जाओ। जब ऐलान किया ना नबी ने, तो मक्के के लोगों ने कहा कि चलो सादिकुल अमीन आज बुला रहे हैं, ना जाने क्या पैगाम दे रहे हैं। ये तो वही हैं जिनके काले काले बालों से अगर दुआ मांगे तो मक्के में बारिश हो जाती है। ये तो वही हैं जिन्हें सादिकुल अमीन कहा जाता है। ये तो वही हैं कि बचपन से लेकर आज तक इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है, इन जैसा कोई बचपना हमने नहीं देखा, इनके जैसी कभी जवानी नहीं देखी है। आज पैगंबर ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो आज हमें बुला रहे, चलो कोहे सफा पर चलते हैं। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया, मक्के के लोग तमाम चले गए, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब गए। और जाने के बाद अल्लाह के रसूल कोहे सफा पर खड़े हो गए और कहा, ऐ लोगों आप मुझे क्या जानते हो? कहा, आपको सादिकुल अमीन जानते हैं। क्या मैंने कभी झूठ बोला है? कहा, नहीं बोला है। क्या मैंने किसी को धोखा दिया? कभी नहीं दिया। कहा, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा काफिला तुम्हारे ऊपर हमला करने आ रहा, क्या तुम उसको इनकार करोगे? कहा, कभी नहीं इनकार करेंगे। जब अल्लाह के रसूल ने तमाम बातें की तो कहा कि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि ये जो ज़मीन की वसअत है, ये आसमान की बुलंदियाँ हैं, ये चाँद और सूरज की किरणें हैं, ये सितारों की चमक है, ये हवाओं की फिजाएं हैं, ये इतनी लंबी दुनिया है, ये लोगों का हुस्न है, इसका कोई बनाने वाला है। हाँ हाँ, कोई बनाने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो कौन है? तो किसी ने कहा उसका बनाने वाला लात है, किसी ने कहा उसा है, किसी ने कहा हुबुल है, किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने किसी का नाम लिया। तो अल्लाह के रसूल ने उसको है सफा पर खड़े होकर ऐलान किया, ए मक्के के लोगों, ए मुझे चाहने वालों, मुझे सादिकुल अमीन कहने वालों, सुनो सुनो, ये जमीन की वसअत को, आसमान की बुलंदी को, चांद और चांद की चांदनी को, सूरज की किरणों को, इस सितारों की चमक को, हवाओं की फिजाओं को, इस फूलों में रंगत और खुशबू को पैदा करने वाला न लात है, न उसा है, न हुबुल है, बल्कि एक वहदहु ला शरीक है, जिसे खुदा कहा, जिसे अल्लाह कहा जाता है, वो है जिसके सिवा कोई मालिक नहीं, वही खालिक है। और मुझे उसी ने अपना नबी बनाकर, रसूल बनाकर भेजा है। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि हुबुल को छोड़ दो, लात को छोड़ दो, उसा को छोड़ दो, एक खुदा है जिसने तुम्हें भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया, जमीन की वसअत को बनाया, आसमान की बुलंदी को बनाया। जब इतना पैगंबर आज़म ने कहा ना, तो हजरात मोहतरम, अब मक्के की लोगों ने, जो जवान थे, जो बूढ़े थे, आंखें खोल दी। अभी तो जो पैगंबर को दुआएं दिया करते थे, जो अभी पैगंबर को सादिकुल अमीन कहते थे, जो अभी पैगंबर को लाजवाब जिंदगी किया करते थे, आज जब पैगंबर ने जब ऐलान फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और एक खुदा है जिसने कायनात को पैदा किया, अब उनकी दुआएं नहीं थी,
اب ان کا نرم دل نہیں تھا. تاریخ لکھنے پر قلم لرز جاتا ہے کہ جب پیغمبر اعظم نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اتنا کہہ دو گے تو فلاح پا جاؤ گے. جب اتنا کہا تو اس مکے کے لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دی. کسی نے کہا تو جھوٹا ہے، کسی نے کہا یہ ساحر ہے، کسی نے کہا یہ جادوگر ہو چکا ہے، کسی نے کہا اس کا عقل مار دی گئی ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا یہ بچپن سے یتیم تھا. ابھی یعنی جو اللہ کے رسول کی تعریف کرتے تھے اب وہ تعریف اب بدل گئی ہے، اب نبی کو گالیاں دے رہے ہیں. کوئی پتھر اٹھانا شروع کر دیا، کوئی کہنے لگا کہ تو مکے میں یعنی کیا خدا کو مکے ہی میں نبی پیدا کرنے کا تھا؟ کیا مکے ہی میں تجھی کو نبی بنانے کا مقصد تھا اور کوئی اللہ کو نہیں ملا؟ ایک یتیم کو نبی بنایا گیا. یعنی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. بلکہ پیغمبر اعظم ان سے اعلان کرتے رہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تم اعلان کر دو. لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. بلکہ عالم یہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں پتھر آ گئے اور نبی کے اوپر برسانے لگے. بلکہ بتانے والوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اے لوگو تم کیا جانتے ہو، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اس کوہ صفا کی پہاڑی سے مصطفیٰ نیچے اتر رہے تھے، پاؤں سے خون نکل رہا تھا، مارنے والا کوئی دوسرا نہ تھا بلکہ مارنے والا ان کا چچا ابو لہب تھا. وہ مار رہا تھا اور مصطفیٰ اس کو دعائیں دیتے ہوئے نیچے اتر رہے تھے اور اعلان کرتے جا رہے تھے اے لوگوں فلاں پانا ہے تو اے خدا کو مان لو، اگر فلاں نہیں پانا ہے تو اس کا انکار کر دو. اللہ کے رسول نیچے آ گئے. اب اس دن سے جو نبی کے اوپر جو تکالیف آئی ہے نا، ہمارے اوپر تکلیف آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم نے کون سا گناہ کر دیا. اور اگر اللہ ہمیں دولت دیتا ہے، ہمیں ثروت دیتا ہے، ہمیں بادشاہت دیتا ہے، ہمیں کوئی طاقت آ جاتی ہے تو ہم ایک چھوٹے سے انسان پر ظلم کرنے لگتے ہیں. لیکن مصطفیٰ تو وہ تھے کہ انگلی سے اشارہ کریں تو چاند اشاروں پر ناچا کرتا تھا، انگلی سے اشارہ کریں تو سورج ناچا کرتا تھا. نبی تو وہ ہیں پہاڑ سلام کیا کرتے تھے. نبی تو زمانے کے بادشاہ تھے، وہ رحمت للعالمین تھے. لیکن آج اسی پیغمبر اعظم پر پتھر برسائے گئے. ہم اپنے چھوٹے پر ظلم کرتے ہیں، ہم کمزور پر ظلم کرتے ہیں. اگر ہم کو طاقت آ جائے، ہم سے کوئی کمزور ہے تو اسے پکڑ کر ہم اس کو یعنی بے پناہ اس پر ظلم کرتے ہیں. ایک طاقتور انسان ایک انسان کا قتل کر دیتا ہے. جانتے ہو قاتل، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب قیامت کا دن برپا ہوگا، روز محشر میں اللہ تعالیٰ قاتل سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. قاتل روئے گا، گڑگڑائے گا. مصطفیٰ فرمائیں گے، گرفت فرمائے گا فرشتوں سے، جاؤ زندگی میں نے اسے دی تھی، یہ کون ہوتا اسے مارنے والا؟ جاؤ میں اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس قاتل کو لے جاؤ تو اسے کی وادی میں پھینک دو. یعنی قاتلوں سے رب کائنات قیامت میں بات بھی نہیں کرے گا. تو اے ظالم، جو انسان ظالم ہوتا ہے، ظالم کو رب کبھی پسند نہیں فرماتا ہے. کسی پر ظلم مت کرو. اللہ کے رسول کو اللہ نے طاقت دی لیکن نبی نے کبھی کسی کی بات کا جواب نہیں دیا. گالیاں سن کے دی دشمنوں کو دعا. ہاں یہ عادت نبی کے قرینے میں ہے، گالیاں سنتے رہے. اللہ کے رسول آ گئے نیچے. آنے کے بعد اللہ کے رسول نے کئی مہینے تک پھر تبلیغ کرنا بند کیا. پھر اللہ نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین، اے محبوب اپنے گھر والوں کو تبلیغ اسلام کرو. اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا اے علی جاؤ خاندان والوں کو دعوت دو. اللہ کے رسول نے ایک سا کھانا بنایا. حضرت علی فرماتے ہیں میں کھانا بنا رہا تھا، ایک سا یعنی تقریباً 4 kg کا کھانا اللہ کے رسول نے بنایا اور اپنے خاندان والوں کو دعوت دی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانا تو کم ہے اور آپ نے پورے خاندان کو دعوت دے دی ہے. نبی نے فرمایا علی تم کھلاتے رہنا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کے پورے لوگ پورے بنو ہاشم آ گئے اور بنو ہاشم اتنے تھے کہ 50 سے زیادہ تھے وہ. اور آنے کے بعد انہوں نے کھانا شروع کیا، میں ڈر گیا. حضرت علی فرماتے ہیں وہ کھاتے رہے اور کھانا کم نہ ہوا، پوروں نے کھانا کھا لیا. تب بھی میں نے دیکھا کہ کھانا جیسا تھا ویسا کا ویسے ہی کھانا تھا. اللہ کے رسول نے کھلا دیا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کچھ کہنے والے تھے. ابو لہب نے کہا، ابو لہب نے شروع کر دیا اور ابو لہب نے ماشاء اللہ نبی کو گالیاں دینا شروع کر دی وہاں پر اور کہا کہ تو نے ہمارے خاندان کا نام کیسے کر دیا؟ کیا تجھی کو نبی بنانے کے لیے ملا تھا؟ کیا کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک یتیم کو نبی بنایا جاتا ہے؟ اور تو نے تو مکے کے لوگ، کیا باہر کے لوگ بھی آئیں گے تو ہماری جو عزت تھی وہ خاک پر ملا دی تو نے ایک دم. جب اتنا کہنا شروع ہوا تو نبی نے کہا ٹھیک ہے بات کو ختم کرو.
اللہ کے رسول نے کہا علی سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ تمام لوگ چلے گئے۔ حضرت علی نے کہا آپ نے کیوں بلایا تھا لوگوں کو؟ کہا میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ابو لہب نے بات شروع کر دی نا تو پھر مجھ سے یعنی میرا دل ایک دم غمزدہ ہو گیا، میں کہہ نہ سکا۔ دوبارہ پھر دعوت کی، کئی دنوں کے بعد پھر دعوت دی، پھر لوگوں کو بلایا۔ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر ایک دم کہا، کوئی نہ بول سکے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے میرے خاندان والوں سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تم میرے کلمہ پڑھو، اللہ کو ایک مانو، اگر تم نہیں مانو گے تو تم خسارے میں ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے میرا بچپنا دیکھا، یعنی بڑی لمبی تاریخ اللہ کے رسول نے اپنی بیان فرمائی، میرے جوانی دیکھی، میرا بچپنا دیکھا، میرے ماں باپ دیکھے، آپ نے میری تمام چیزوں کو دیکھا، کیا میں نے کبھی کسی کو ستایا، کسی پر ظلم کیا؟ لیکن آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کے سوا جو تمام چیزیں ہیں یہ معبودین باطل ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ جب اتنا کہا تو ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے نبی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، نبی پیچھے ہٹ گئے اور وہ باہر نکل تو وہ گالیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ گھر والوں نے ساتھ نہ دیا۔ پیغمبر اعظم کا عالم یہ ہو گیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لے کر آ چکے تھے، یہ جب خانہ کعبہ میں جاتے نا نماز پڑھتے تو مکے کے لوگ پتھر مارا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے۔ ابو لہب کو بے پناہ ابو جہل کی بیوی ام جمیل، آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، آپ پڑھتے ہیں، یعنی اس کا کام کیا تھا؟ ام جمیل کا، ابو لہب کی بیوی کا عالم یہ تھا کہ وہ جاتی تھی اور کانٹے چنا کرتی تھی دن بھر، وہ جب رات ہوتی تھی نا تو نبی کے گھر سے جب خانہ کعبہ کے لیے نبی نکلتے تھے نا تو اس راستے میں وہ رات میں کانٹے ڈال دیتی تھی، یہ صبح صبح جاتے ہیں ان کے پاؤں میں کانٹے چپ جائیں گے۔ اللہ کے رسول اٹھتے اور اٹھنے کے بعد جھاڑو لاتے اور جھاڑو سے پورے کانٹوں کو صاف کر دیا کرتے تھے، اور یہ ایک دن کا نہیں تھا بلکہ کئی سال تک یہ معاملہ چلتا رہا کہ ام جمیل لاتی رہی، مصطفیٰ کے راستوں میں کانٹے ڈالتی رہی اور مصطفیٰ ان کانٹوں کو جھاڑتے ہوئے آپ خانہ کعبہ چلے جاتے۔ آپ کے گھر میں ہانڈی میں کھانا بنتا، کوئی گوشت بنتا تھا تو عالم یہ ہوتا تھا کہ غلی زاگی لا کر عتبہ، ولید ابن مغیرہ یہ بڑے بڑے لاتے اور غلی زاگی لا کر اللہ کے رسول کی ہانڈی میں خدیجہ الکبریٰ پکاتی رہتی اور غلی زاگی لا کے اس ہانڈی میں ڈال دیا کرتے تھے۔ نبی فرماتے تھے یہ ضائع ہو گیا، اس کو پھینک دو، چلو آج بھوکا رہ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کی زندگی چل رہی ہے، نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، عتبہ گالی دیتا، شیبہ گالی دیتا، ولید گالی دیتا، ابو لہب گالی دیتا ہے، جو جب چاہتا نبی کو مار دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، یہ تمام کفار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ہے کوئی جو یہ اونٹ ابھی جو ذبح کرا ہے اس کی جو یعنی غلی زاگی پڑی ہوئی ہے کوئی جو اس کے اوپر ڈال دے؟ عقبہ نے کہا میں ڈال دیتا ہوں، جواب تھا ایک دم۔ عقبہ گیا اور جانے کے بعد نبی سجدے میں ہیں، اس نے پوری اوجھڑی کو لایا اور اوجھڑی لانے کے بعد مصطفیٰ کے اوپر رکھ دیا، آپ سجدے میں ہیں، اسے ہنس رہے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے دیکھا، آپ بچی تھی، آپ باہر آئی، آپ نے پوری طاقت سے اس اوجھڑی کو اپنے باپ کے اوپر سے ہٹا دیا، نبی نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا، نبی دیکھ رہے ہیں، وہ ادھر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے دعا فرمائی، اے خانہ کعبہ کے رب، میں تجھ سے کہتی ہوں یہ میرے باپ کو اتنا ستاتے ہیں، ان کو ہلاک کا لفظ لیا تھا۔ پیغمبر اعظم نے فاطمہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا اے بیٹی میں ان کی ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ میں تو ان کے دعا دینے کے لیے آیا ہوں، تو ہلاکت کے لیے دعا نہ کر، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلیں، آنے والی نسلیں میرے اور اللہ کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گی، ان کے لیے بددعا مت کر۔ حضرت فاطمہ کو رکا دیا۔ پیغمبر اعظم یہ زندگی تھی پریشانی کی، وہ مصطفیٰ جو یعنی خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں، سب کچھ مصطفیٰ کے قبضہ و اختیار میں تھا، لیکن نبی ہیں، تمام کو برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے تھوڑے سے دوری پر تھے، ابو جہل نے کمان کو اتنی زور سے نبی کے سر پہ مارا کہ نبی کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب نبی آئے اور نبی رونے لگے۔ حضرت امیر حمزہ جو نبی کے چچا تھے وہ شکار کھیلنے گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا دوپٹہ اللہ کے رسول کے چہرے پر سر پر اوپر باندھ دیا جو خون نکل رہا تھا، اور کسی کپڑے کو چلا کر اس زخم پر لگا دیا۔ حضرت امیر حمزہ بڑے شہزور تھے، ان کا حضرت امیر حمزہ کا نام تھا، لوگ ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ جب میدان شہسوار میں لڑنے کے لیے کھاڑے میں جاتے، کوئی پہلوان آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا،
شکار کے لیے جب آپ جاتے تھے کوئی شکاری آپ سے آگے نہیں ہوتا تھا. حضرت امیر حمزہ آئے نا گھر میں شام کے وقت, تو آپ نے بیوی کے مزاج کو دیکھا اور کہا کہ جب میں گھر میں آتا تھا تو تم بڑی خوشی سے مجھے ملا کرتی تھی, آج کیا معاملہ ہے کہ تم یعنی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو حضرت امیر حمزہ کی بیوی رونے لگی اور رو کر کہا کہ ایک بچہ تھا جس کے بارے میں ہم نے بڑا کچھ سنا تھا, لیکن اس کا باپ, وہ ماں کی پشت میں تھا, اس کا باپ مر گیا. وہ 6 سال کا تھا, ماں بھی چلی گئی. وہ 8 سال کا تھا, اس کا دادا بھی چلا گیا. اس نے لوگوں کو اچھا ایک پیغام دیا کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ جب سے اس نے اعلان کیا ہے لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں, لوگ اسے تکلیف دیتے ہیں, رات میں سونے نہیں دیتے, اس کے راستوں میں کانٹوں کو بچھایا جاتا ہے. وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو نہ جانے کیا کیا اس پر نہ جانے کیسے کیسے الفاظوں کو بہتان لگائی جاتی ہے. اور فرمانے لگے جانتے ہو کہ تمہارا وہ بھتیجا ہے, تمہارے بھائی کا بیٹا ہے, اس کا باپ نہیں, اس کی ماں نہیں, اس کی بہن نہیں, اس کا بھائی نہیں, وہ اکیلا ہے اور مکے کے لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں. تم شہزور اپنے کو کہتے ہو, لیکن تمہارے بھتیجے کو آج ابو جہل نے اتنا مارا ہے کہ ان کے سر سے خون نکل آیا ہے. جاؤ, مجھ سے نہیں رہا جاتا کہ میرا شوہر آئے اور میں خوشی سے دیکھوں, اور ایک یتیم جو بچہ بڑا ہو کر اس نے ایک اچھا اعلان کیا ہے اور اسے لوگ مارتے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا. اب میں نہیں چاہتی اس گھر میں رہوں, مجھے مکہ پسند بھی نہیں لگتا ہے, میں مکے سے باہر جانا چاہتی ہوں. حضرت امیر حمزہ کو غصہ آیا, اور غصہ جانے کے بعد اتنا غصہ آیا کہ اس ابو جہل کے دروازے پر زور سے لات ماری, اور وہ قریب تھا, ابو جہل دروازہ کھولنے آ رہا تھا, دروازے پر دستک دی, دیر ہو گئی, ابو جہل قریب تھا دروازے پر, حضرت امیر حمزہ نے زور سے لات ماری, دروازہ کھلا اور ابو جہل کے سر پہ یعنی وہ دروازہ لگا اور وہ بے ہوش ہو کے زمین کے نیچے گرا اور خون نکلنا شروع ہو گیا. حضرت امیر حمزہ نے اس کو لات ماری اور اپنے گھر آنے کے بعد کہا کہ میری بیوی, میں نے اپنے بھتیجے کا بدلہ لے لیا ہے, اس نے کمان ماری تھی نا, میں نے دروازہ مار دیا ہے اور اس کے سر سے خون نکل آیا ہے, میرے بھتیجے کا خون نکلا تھا, اس کا بھی خون نکل آیا ہے. تو کہا جاؤ اپنے بھتیجے سے جا کر کہہ دو تمہارا بھتیجا خوش ہو جائے گا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ابھی اسلام لے کر نہیں آئے تھے. آپ نے کہا اے بھتیجے, تو جانتا ہے آج مجھے پتا چلا کہ آج ابو جہل نے تجھے مارا ہے, تجھے تو زمانہ گالیاں دیتا ہے, ہم تجھے سمجھاتے ہیں کہ تو ایک رب کا اعلان نہ کر, لیکن تو کرتا ہے. آج ابو جہل نے تجھے مارا, میں نے تیرا اے بیٹے, میں نے اے بھتیجے, میں نے بدلہ لے لیا ہے. اللہ کے رسول ایک دم لیٹے ہوئے تھے, اپنے چچا کو دیکھ کر بیٹھ گئے. امیر حمزہ نے کہا میں نے بدلہ لے لیا. کہا بدلہ کیا لیا؟ کہا میں نے اس کو مار دیا ہے, اس نے تیرا خون بہایا, میں نے اس کا خون بہا دیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اے چچا جان, میں کسی کے خون بہانے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں کسی کا بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں. امیر حمزہ آپ چاہتے ہیں کہ میں خوش ہو جاؤں گا, اے میرے چچا جان میں خوش نہیں ہو سکتا ہوں, میں تو خوش اس دن ہو جاؤں گا جس دن آپ اس کلمے کو پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اس دن خوش ہو جاؤں گا کہ میرے چچا نے ایک رب کی وحدانیت کو قبول کر لیا ہے. اے چچا جان, ابو جہل نہیں, عتبہ, شیبہ, حکم, یہ ولید ابن مغیرہ بڑے بڑے کفار مکہ ہیں, تم تمام کو بھی مار دو گے تو تمہارا بھتیجا خوش نہیں ہوگا, تمہارا بھتیجا اسی دن خوش ہوگا کہ جس دن تم کلمہ طیبہ پڑھو گے. خدا کی قسم حضرت امیر حمزہ نے کلمہ طیبہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو. ہم صرف آسائش دیکھتے ہیں, ہم نبی کے معجزات کو بیان کرتے ہیں, کرنا چاہیے نبی کے معجزات کو, کیونکہ یہ صدقہ تو نبی کا صدقہ ہے, یہ زمانہ تو نبی کا صدقہ ہے, یہ آسمان تو نبی کا صدقہ ہے, یہ زمین تو نبی کا صدقہ ہے, یہ حسن تو نبی کا صدقہ ہے, ارے یہ سورج تو نبی کا صدقہ ہے, یہ جنت نبی کا صدقہ ہے. کائنات کو نبی کے لیے پیدا کیا ہے اور کائنات کو نبی کے لیے, اور مصطفیٰ جان رحمت کو کائنات کے لیے پیدا کیا اور کائنات کو مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو رب کائنات نے اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا, لیکن اس مصطفیٰ کے, جب ہم مصطفیٰ کے اشاروں پر جب چاند کو کھیلتا ہوا دیکھا کرتے ہیں, سورج کو پلٹتا ہوا دیکھا کرتے ہیں, جب درختوں کو جھکتا ہوا دیکھا کرتے ہیں, پہاڑوں کو سلام پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے ہیں, تو نبی کو تکلیف کو دیکھنا ہوگا کہ تبلیغ اسلام کرنے کے لیے نبی نے کرو گے تو پتہ چلے گا کہ کتنی پریشانی اور تکالیف نے نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو گزارا ہے. اگر وہ ہم پڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہمیں تکلیف کو برداشت کرنے کا مادہ ہمیں مل جائے گا, ہمیں سبق مل جائے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.